بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو عمل انسان مستقل نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، اور عمل بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر انداز ذرا بدلا ہوا ہو، تو وہ عمل انسان کے ذہن سے، اس کا انداز انسان کے ذہن سے محو سا ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں کافی تشویش ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، ایک تو نماز ہی ہر کسی کو یاد نہیں رہتی، اور پھر یہ کہ لاک ڈاؤن میں کیسے کی جائے، اس سلسلے میں لوگ جو ہیں وہ کچھ تشویش کا شکار ہیں۔ اس بات کے پیش نظر عید کی نماز سے متعلق چند مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عید کی نماز کے لیے کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شرطیں جمعے کی نماز کے لیے ہیں وہی تمام شرطیں عید کی نماز کے لیے بھی ہیں، یعنی اذن عام کا ہونا، 3 بالغ مردوں کا ہونا امام کے علاوہ، یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور خطبہ جو ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز میں پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ نیت کے چکر میں بہت پریشان رہتے ہیں، تو بھائیوں، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کوئی زبان کا کام نہیں ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرا لینا یہ اچھی بات ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی نماز میں کوئی حرج نہیں آتا، کوئی نقص یا کوئی نقصان نہیں بنتا۔ تو اگر کوئی شخص صرف دل میں یہ سوچ کر کھڑا ہو جائے کہ میں امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں والی عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا سوچ لے کر کھڑے ہو جانا اس کے لیے کافی ہے، اس سے اس کی عید کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ کہ عید کی نماز کا طریقہ جو اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں، یعنی پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیریں کہی جائیں گی اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ لیکن تیسری تکبیر جو اس بار کہی جائے گی، اس میں ہاتھ چھوڑنے کے بجائے باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، اور رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جا رہی ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسری رکعت میں جو تکبیریں کہی جا رہی ہیں، زائد تکبیریں، یہ رکوع سے پہلے ہیں، قرأت کے اور سورت کے بعد ہیں۔ جو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی گئی ہے اس کے بعد ہیں، اور تینوں مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی بار جو تکبیر کہی جائے گی، اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور بقیہ نماز جیسے عام نمازیں پوری کی جاتی ہیں ویسے ہی اس نماز کو مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد خطبہ امام صاحب پڑھیں گے اور جو لوگ مقتدی ہیں وہ خطبہ سنیں گے۔ اس طرح سے عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری بات ایک اور تھی کہ وہ یہ کہ ہر شخص عید کی نماز پڑھا نہیں سکتا ہے، یا ہر کسی کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا۔
حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں، تو ایسے میں لوگ کیا کریں؟ تو جن لوگوں کو عید کی نماز کے مواقع فراہم نہیں ہو رہے ہیں تو وہ لوگ عید کی نماز کے ذمے سے بری ہیں، ان پر عید کی نماز معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے یا سختیاں زیادہ ہیں یا وہ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پہ عید کی نماز کا تحقق نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے میں جا نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں سے عید کی نماز، ایسے لوگوں کو عید کی نماز نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے امن و امان کے ساتھ عید گزار لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک میں جو بھی ناقدریاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے لیے، تمام امت، تمام عالم کے لیے خیر اور ہدایت، امن و امان کی ہوائیں چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔